بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی جب بہن کی چوڑیاں ٹوٹیں، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کس وقت پتہ چلا تھا کہ اس آدمی کی لاش درخت کے ساتھ لٹک رہی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ابھی بہت سویرے تھی۔ کس سے پتہ چلا تھا؟ باہر گلی میں لوگ باتیں کر رہے تھے۔ اس نے جواب دیا، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر نکلا تو یہ خبر سنی۔ میں دوڑتا یہاں آیا اور لاش دیکھ کر اس کی بیوی کو جا بتایا۔ بیوی کیا کر رہی تھی؟ سوئی ہوئی تھی۔ تم نے دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا۔ میں اندر چلا گیا تھا، اس نے گھبرا کر کہا، اور فوراً بولا، نہیں، دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ وہ چپ ہو گیا اور سوچ کر بولا، دروازہ تو کھلا تھا، گھر میں اور کون تھا؟ یہ لڑکی اکیلی تھی۔ اس نے انکشاف کیا، لڑکی اپنے خاوند کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ مقتول کے والدین الگ اپنے مکان میں رہتے ہیں۔ تم نے متوفی کی بیوی کو بتانے کے بجائے متوفی کے گھر والوں کو کیوں نہ بتایا، اور اس کے باپ کو کیوں نہ ساتھ لے کر تھانے میں آئے؟ بیوی کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہل گیا۔ اس نے جواب دیا، مگر اس کی عقل اور زبان کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اسے بڑی گہری نظر سے دیکھا اور اسے بھی یہ تاثر دیا کہ اس نے اچھا کیا کہ متوفی کی بیوی کو جا کر اطلاع دی اور اس کی رہنمائی کر کے اسے تھانے میں لے آیا۔ اسے شاباش دی، اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ اسے میں نے رخصت کر دیا اور کھوجی کو بلایا۔ اسے مقتول کی بیوی اور نادر کے کھرے دکھائے۔ اس نے غور سے دیکھے، اپنی بیوی اور ماں کو بلایا۔ لڑکی کے کھرے کے متعلق تینوں نے رائے دی کہ پاؤں کا سائز ملتا ہے، جوتی بدلی ہوئی ہے۔ نادر کے کھرے کے متعلق بھی انہوں نے یہی رائے دی۔ بہرحال ان دونوں پر میرا شک پکا ہو گیا۔ مقتول کے والدین کے بیانات ضروری تھے۔ اس کی ماں کو بلانا اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ ماں ہے اور اس وقت اس کے جذبات بری طرح بھڑکے ہوئے ہیں، کوئی کام کی بات نہیں کرے گی۔ پھر یہ سوچ کر اسے بلا لیا کہ بھڑکے ہوئے جذبات میں اس کے منہ سے ایسی باتیں بھی نکل آئیں گی جو نارمل حالات میں نہیں کہی جاتیں۔ مقتول کی 2 بہنیں تھیں، انہیں بلانا ضروری نہیں تھا۔ مقتول کے باپ کو اور اس کی ماں کو بلایا۔ ماں نے تو مجھے بھی ہلا کر رکھ دیا۔ اس کا جوان بیٹا مارا گیا تھا۔ اس کے خاوند نے تحمل سے میرے سوالات کے جواب دیے۔ ماں نے مقتول کی بیوی کو اپنے بیٹے کا قاتل ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ان کے ساتھ میں نے 2 گھنٹے صرف کیے اور جو معلومات حاصل ہوئیں وہ مختصر الفاظ میں یہ تھیں کہ 3.5 سال گزرے مقتول کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ لوگ اپنے مکان میں رہتے تھے جو خاصا کشادہ تھا، مگر لڑکی نے سسرال کے ساتھ بدسلوکی شروع کر دی۔ مقتول بھلا مانس آدمی تھا، اس کا رجحان مذہب کی طرف زیادہ تھا، جس کا ثبوت اس کی داڑھی تھی۔ یہ گھرانہ غریب اور متوسط درجے کے درمیان کا تھا۔ مقتول قصبے میں چھوٹے سے ایک کارخانے میں کام کرتا تھا۔ یہ ایک ہندو کا کارخانہ تھا جس میں لکڑی کے کھلونے، ٹیبل اور فلور لیمپوں کے سٹینڈ بنتے تھے۔ لڑکی نے سسرال کے خلاف اپنے خاوند کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ وہ بیچارہ اس کی مان لیتا، اور جب اسے ماں اور بہنوں سے اس کے جواب میں باتیں معلوم ہوتیں تو وہ پریشان ہو جاتا۔ مقتول کی بیوی دراصل یہ چاہتی تھی کہ اپنے خاوند کے ساتھ الگ مکان میں رہے۔ خاوند اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ صورت مالی لحاظ سے نقصان دہ تھی۔ مکان کا کرایہ الگ تھا، مگر بیوی ایسے حالات پیدا کرتی جا رہی تھی کہ خاوند کے والدین اسے الگ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نادر اس لڑکی کے چچا کا بیٹا تھا۔ یہ گھرانہ صحیح معنوں میں امیر تھا۔ نادر 2 بہنوں میں اکلوتا لڑکا تھا۔ والدین نے لاڈ پیار سے اسے بہت سر چڑھا لیا تھا۔ وہ مقتول کی بیوی کے رشتے کا خواہش مند تھا۔ ان کا آپس میں میل جول بھی تھا جس کے متعلق لوگ باتیں بھی کرتے تھے، لیکن نادر کے والدین اس لڑکی کا رشتہ صرف اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کہ لڑکی غریب گھرانے کی تھی اور یہ گھرانہ ان کی شان و شوکت کے مطابق جہیز دینے کے قابل نہیں تھا۔ 2 سگے بھائیوں میں امیری اور غریبی کی دیوار کھڑی تھی۔ ان کی اولاد اسی تفریق کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لڑکے کے لیے تو جاگیرداروں اور تاجروں کی بیٹیوں کے رشتوں کے پیغام آ رہے تھے،
مگر یہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی ضد کر رہا تھا۔ یہ ساری ایک ہی ذات برادری تھی۔ مقتول کے والدین نے لوگوں کی زبانی سنا تھا کہ نادر لڑکی سے ملتا جلتا ہے، اس لیے وہ اس لڑکی کا رشتہ مانگنے سے جھجکتے تھے۔ ایک روز نادر کے باپ نے مقتول کے باپ سے کہا کہ وہ اپنے لڑکے کا رشتہ اس لڑکی سے کروا دے، بلکہ اسی نے رشتہ طے کروا دیا اور مقتول کے والدین کو تسلی دی کہ لڑکی خراب نہیں، نادر اور وہ بہن بھائی ہیں، ان کا پیار پاک اور صاف ہے۔ چنانچہ لڑکی کو مقتول کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ نادر کے والدین خوش تھے کہ جس لڑکی کو وہ چاہتا ہے وہ بیائی گئی ہے اور اب وہ ان کی پسند اور مرضی کا رشتہ قبول کر لے گا، مگر اس نے کوئی رشتہ قبول نہ کیا۔ اس کے بجائے وہ اسی لڑکی کے پیچھے پڑا رہا، مگر سسرال میں وہ لڑکی سے کھلے بندوں نہیں مل سکتا تھا۔ اس کی ایک ہی صورت تھی کہ لڑکی خاوند کے ساتھ الگ رہے۔ آخر اس نے خاوند کو الگ کر ہی لیا اور نادر نے انہیں اپنا چھوٹا سا ایک مکان خالی کروا دیا۔ یہ مکان ان سب کے گھروں سے دور تھا اور کرائے پر چڑھا ہوا تھا۔ نادر نے یہ مکان مقتول کو صرف 4 روپے ماہوار کرائے پر دے دیا۔ اس زمانے میں مکانوں کے کرائے بہت کم ہوتے تھے۔ مکانوں کے مالک کرایہ داروں کی تلاش میں پھرتے رہتے تھے۔ آج شہروں میں جس مکان کا کرایہ 100 روپے ہوتا ہے وہ اس دور میں 5 روپے سے مل جاتا تھا۔ مقتول اپنی بیوی کے ساتھ اس مکان میں چلا گیا تو نادر وہاں کھلے بندوں جانے لگا۔ اکثر لوگ بتاتے تھے کہ مقتول کارخانے چلا جاتا تھا تو نادر اس کے گھر پہنچ جاتا تھا۔ مقتول آدھی تنخواہ والدین کو دے دیتا تھا۔ اس پر اس کی بیوی نے کبھی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ یہ لڑکی بعض اوقات اپنے ہاتھوں اپنی ساس کو پیسے دے آتی تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نادر لڑکی کو چوری چھپے پیسے دیتا تھا۔ مقتول کے والدین کے بیان کے مطابق 6-7 ماہ بعد مقتول پریشان رہنے لگا۔ وہ نادر کا گھر میں آنا جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ 1 سال بعد میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ لڑکی ایک بار میکے گئی تو مقتول نے اس کے والدین کو کہہ دیا کہ وہ اسے اپنے گھر نہیں لائے گا۔ سمجھوتا کروا دیا گیا۔ ادھر نادر نے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ ماں باپ کا لاڈ سے بگڑا ہوا بچہ تھا۔ اس کا گھرانہ امیر اور اثر و رسوخ والا بھی تھا۔ برادری پر اس گھرانے کا دبدبہ تھا۔ ایک بار مقتول نے نادر کے باپ سے شکایت کی کہ اس کا بیٹا اسے بدنام کر رہا ہے۔ باپ نے الٹا مقتول کو ڈانٹ دیا۔ 2 سال گزرے تو مقتول نے والدین سے کہا کہ وہ بیوی کو طلاق دے دے گا۔ والدین نے اسے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس میں اپنی بے عزتی ہے، برادری میں مخالفت پیدا ہو جائے گی۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ حق مہر 5000 روپیہ لکھا گیا تھا اور 20 روپے ماہوار خرچ بھی تھا۔ مقتول کے گھرانے میں اتنی رقم ادا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کے بجائے انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ بیوی کے بڑے بھائی سے بات کرو۔ اس لڑکی کا یہ بڑا بھائی بدماشی میں قدم رکھتا تھا، رکھ رکھاؤ والا بھی تھا اور جوا بھی کھیلتا تھا، چرس بھی پیتا تھا۔ گھر میں اس نے 1 گائے اور بھینس رکھی ہوئی تھی۔ محلے والے اس سے دودھ بھی لیتے تھے۔ اس کی عادتیں اچھی نہیں تھیں، لیکن آدمی اچھا تھا۔ مقتول نے ایک روز ڈرتے جھجکتے اسے بتایا کہ اس کی بہن کے تعلقات نادر کے ساتھ اچھے نہیں اور اگر وہ باز نہ آئی تو مقتول اسے طلاق دے دے گا۔ لڑکی کے بھائی نے اسی وقت مقتول کے ساتھ اس کے گھر جا کر اپنی بہن یعنی مقتول کی بیوی کو اس قدر پیٹا کہ 2 روز تو وہ گھر کا کام کاج بھی نہ کر سکی۔ مقتول نے اپنے والدین کو یہ سارا واقعہ سنایا تھا۔ اس کی بیوی کے بھائی نے اس کی بیوی سے کہا تھا، اتنا نیک خاوند اور تم اس کی داڑھی کو داغدار کر رہی ہو، اس کے پاؤں میں سر رکھو، اور لڑکی نے مقتول کے پاؤں میں سر رکھ دیا تھا۔ چند دنوں بعد مقتول نے اپنے والدین کو بتایا کہ نادر نے اسے دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے پھر کبھی اپنی بیوی کی شکایت اس کے بھائی سے کی تو اسے بڑا خوفناک نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ مقتول بھلے مانس اور نیک آدمی تھا۔ اس میں لڑائی جھگڑے اور ہیرا پھیری کی بو بھی نہیں تھی۔ یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ ڈر گیا تھا یا اپنی عزت کی خاطر چپ ہو گیا تھا۔ اتنا ضرور پتا چلا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کی بول چال بند ہو گئی تھی۔ مقتول کی 2 بہنیں تھیں، ایک چھوٹی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور ایک بڑی جس کی شادی مقتول کی شادی سے چند ماہ بعد ہوئی تھی۔ مقتول کی ماں بیٹے کے گھر نہیں جاتی تھی، بہنیں جایا کرتی تھیں اور بتاتی تھی کہ میاں بیوی اکٹھے تو رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بولتے نہیں۔ بیوی کھانا پکا کر اس کے آگے رکھ دیتی ہے اور وہ کھا لیتا ہے۔ غم اور پریشانی سے وہ دبلا ہوتا جا رہا تھا۔
آخر تنگ آ کر اس نے طلاق کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے کسی نے مشورہ دیا تھا کہ اسے اپنی بیوی کے چال چلن کے خلاف گواہیاں مل سکتی ہیں، وہ کورٹ میں مقدمہ دائر کر دے کہ اس کی بیوی بد چلن ہے، اس لیے وہ اسے مجبوراً طلاق دینا چاہتا ہے۔ اس طرح اسے حق مہر اور ماہوار خرچ میں بہت رعایت ہو جائے گی۔ گھر والے اسے اس کارروائی سے روک رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ برادری کے معزز افراد کے سامنے یہ مسئلہ پیش کرے۔ 3.5 سال ہو گئے تھے، لڑکی کے ہاں بچہ پیدا ہونے کے بھی آثار نہیں تھے۔ اس لڑکی کے بھائی سے ملنا ضروری تھا جس نے اس کی پٹائی کی تھی۔ میں ان لوگوں سے فارغ ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مقتول کی ماں وہاں سے ہلتی نہیں تھی۔ کہتی تھی کہ اس لڑکی اور نادر کو اسی درخت کے ساتھ پھانسی دی جائے۔ بڑی مشکل سے اسے اٹھایا۔ ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ لڑکی کے بھائی کو بلا لائے۔ تماشائی قبرستان کے دوسرے سرے پر تھے۔ کانسٹیبل نے اسے اس ہجوم میں بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ میں اس کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ اس کے گھر آدمی دوڑایا، معلوم ہوا کہ صبح سے کہیں باہر نکل گیا ہے۔ اسی میں آدھا دن گزر گیا۔ ہسپتال سے ایک کانسٹیبل آیا، اس نے کہا کہ سول سرجن مجھے بلا رہا ہے۔ میں ہسپتال چلا گیا۔ لاش کا پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا۔ مجھے ہسپتال بلانے کی یہ ضرورت پیش آئی تھی کہ لاش کی بند مٹھی سے کچھ برآمد ہوا تھا۔ یہ چوڑی کا ایک ٹکڑا تھا جس کی لمبائی 1.25 انچ تھی۔ یہ اس طرح ٹوٹا تھا کہ اس کے دونوں سرے سوئیوں کی طرح نوکیلے ہو گئے تھے۔ ٹکڑا مقتول کے ہاتھ میں رہا اور اس کی مٹھی بند ہو گئی۔ ٹکڑے کے دونوں سرے اس کی ہتھیلی میں اتر گئے۔ میں نے یہ ٹکڑا بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ ان ٹکڑوں جیسا تھا جو میں نے کھڈ سے اٹھا کر رومال میں باندھے تھے۔ مقتول کی بیوی کی چوڑیاں اس قسم کی تھیں، بلکہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسی کی چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ ہتھیلی والے ٹکڑے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکی نے اپنے آشنا کی مدد کرتے ہوئے مقتول کو پکڑا ہوگا اور مقتول کے ہاتھ میں لڑکی کی کلائی آ گئی ہوگی۔ 1-2 چوڑیاں ٹوٹ کر بکھر گئیں اور یہ ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ عین اس وقت اس کا گلا اتنی زور سے دبایا گیا کہ اس کی مٹھیاں بند ہو گئیں اور ٹکڑے کے سرے اس کی ہتھیلی میں اتر گئے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ لڑکی نے قتل میں مدد دی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے لاش کے بازو کا زخم دکھایا۔ ڈاکٹر ایسے زخم پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھ دیا کرتے ہیں۔ وہ بالکل ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ تھانے داروں کو بلا کر زخم دکھائے جائیں۔ اس ڈاکٹر نے مجھے اس لیے بلا لیا تھا کہ وہ میرا دوست تھا اور میری اس عادت سے واقف تھا کہ میں بال کی کھال اتارا کرتا ہوں۔ یہ زخم کچھ اور ہی قسم کا تھا۔ لیجئے ملک صاحب، آپ کے ایک ملزم کی نشاندہی تو میں ہی کر دیتا ہوں، ڈاکٹر نے مجھے کہا۔ وہ لال چوڑیوں والی ہے اور اس کا ایک دانت ٹوٹا ہوا ہے یا آدھا ہے۔ بہرحال اس کے سامنے کے دانتوں میں ایک دانت کاٹتا نہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے لاش کا دایاں بازو دکھایا۔ میں نے لاش میں پہلی چیز یہ دیکھی کہ ابھی خراب ہونی شروع نہیں ہوئی۔ رات بھر باہر ہوا میں لٹکتی رہی تھی۔ دایاں بازو دیکھا، کوہنی سے نیچے جہاں گوشت کا پٹھا زیادہ موٹا ہوتا ہے وہاں کسی انسان کے دانت اترے ہوئے تھے، اتنی زور سے کہ کسی نے بازو سے کاٹا تھا کہ وہاں سے خون پھوٹ کر بہہ نکلا تھا۔ اس کے بعد مقتول مر گیا تو خون بند ہو گیا اور زخم پر کرتا چپک گیا۔ ڈاکٹر مجھے یہی زخم دکھانا چاہتا تھا۔ اس نے زخم دھو ڈالا تھا۔ زخم کی شکل کچھ اس طرح تھی کہ تمام دانت زخم میں نظر آ رہے تھے سوائے اوپر کے ایک دانت کے۔ 7 دانت نیچے کے گوشت میں اترے تھے مگر اوپر کے دانت میں سے 6 دانت اترے تھے۔ دائیں طرف کے آخری دانت کے ساتھ والے دانت کی جگہ خلا تھا۔ میں نے بڑی غور سے دیکھا تو اس خلا میں مجھے ہلکا سا نشان نظر آیا، لیکن یہ زخم نہیں تھا، صرف دباؤ پڑا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دانت مارنے والے کا دائیں طرف سے ایک دانت ٹوٹا ہوا ہے۔ اب لاش کو تو دفن ہو جانا تھا۔ میں نے ایک باریک کاغذ لیا، اسے زخم پر رکھ کر قلم سے زخموں پر اسی شکل کی لکیریں ڈالیں۔ اس طرح میرے پاس مندرجہ بالا شکل محفوظ ہو گئی۔ بال برابر فرق نہیں رہنے دیا۔ یہ نہایت کارآمد سراغ تھا۔ میں نے مقتول کی بیوی کو غور سے نہیں دیکھا تھا کہ اس کے دانت کیسے تھے۔ مجھے اب فوری طور پر اسے پکڑنا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا تھا کہ مقتول کھانا کھا کر باہر نکلا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے اسے جھوٹ ثابت کر دیا کیونکہ لاش کا معدہ خالی تھا۔ ڈاکٹر کی رائے کے مطابق موت رسے سے نہیں، انسانی ہاتھوں سے گلا دبانے سے واقع ہوئی ہے۔ موت کا وقت رات 9 بجے تعین کیا گیا۔
گردن کا منکا ٹوٹنے کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ مقتول کی لاش درخت پر لے جائی گئی اور گلے میں رسا ڈال کر پھینکی گئی، جس سے منکا ٹوٹ گیا اور گردن لمبی ہو گئی۔ لاش کے گھٹنوں اور کوہنیوں پر ایسے نشانات تھے جیسے گھسیٹے گئے ہوں، اور کوئی زخم نہیں تھا۔ اس سے میں نے یہ قیاس آرائی کی کہ چاقو مقتول کے پاس تھا۔ اگر قاتل کے پاس ہوتا تو مقتول کے جسم پر چاقو کے زخم ہوتے۔ چاقو کی نوک پر خشک خون تھا۔ ڈاکٹر نے بھی اس کی تصدیق کی، لہٰذا یہ کہا جا سکتا تھا کہ قاتل زخمی ہے۔ ڈاکٹر نے اسی روز چاقو اور مقتول کے کپڑے خون کی شناخت اور گروپ معلوم کرنے کے لیے بھجوا دیے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ ان کپڑوں پر صرف مقتول کا خون تھا یا قاتل کا بھی تھا۔ میں یہ سوچتا ہوا تھانے کی طرف چل پڑا کہ یہ خونی ڈرامہ کس طرح کھیلا گیا۔ میرے سامنے ایک کہانی یہ آئی کہ مقتول کی بیوی اپنے آشنا کے ساتھ کھڈ میں گئی۔ خامن نے اس کا تعاقب کیا، وہ چاقو لے کر گیا تھا۔ اس نے دونوں کو عین موقع پر پکڑ لیا، چاقو کا وار کیا، لیکن بیوی نے یا اس کے آشنا نے اس کے ہاتھ سے چاقو گرانے کے لیے اس کے بازو میں دانت گاڑ دیے۔ یہ حرکت عام طور پر عورتوں کی ہوتی ہے، مرد دانتوں سے نہیں کاٹا کرتے۔ چاقو اس کے ہاتھ سے گر پڑا، چاقو کے اوپر لڑائی ہوئی، چاقو مٹی میں دب گیا، مقتول کو گرایا گیا یا کھڑے کھڑے اس کا گلا دبا دیا گیا۔ ایک صورت یہ بھی ذہن میں آئی کہ مقتول کسی عورت کے ساتھ اس کھڈ میں تھا کہ عورت کا خاوند تعاقب میں آ گیا، اس نے مقتول کو گلا دبا کر مار دیا۔ اگر ایسا ہوا تو کیا عورت نے اپنے خاوند کو بچانے کے لیے مقتول کو دانت مارے تھے، یا کیا خاوند نے مقتول کو کاٹا اور اس کے ہاتھ سے چاقو گرایا تھا؟ کیا مقتول ایسے چال چلن کا تھا کہ وہ کسی غیر عورت کو کھڈ میں لے گیا؟ یہ سوال مجھے پریشان کر رہے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مقتول اپنے کسی دوست کے ساتھ کسی عورت کو ساتھ لے گیا اور کھڈ میں رکابت جاگ اٹھی، دونوں میں لڑائی ہوئی اور عورت نے قاتل کا ساتھ دیا۔ میں دماغ میں واردات کی کوئی سی بھی خیالی فلم چلاتا تھا تو مقتول کی بیوی کی تصویر سامنے آ جاتی تھی۔ اگر میری فالتو حس مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تھی تو ملزم بیوی تھی، چوڑیاں اسی کی تھیں، باقی کوائف بھی اسی سے ملتے اور اسی کی نشاندہی کرتے تھے۔ زیادہ وقت ضائع کرنا شہادت تباہ کرنے والی بات تھی۔ مجھے فوری طور پر اس حسین اور جوان لڑکی پر، اس کے خوبرو اور توانا چچا زاد نادر پر حملہ کرنا، انہیں گھٹنوں پر بٹھانا تھا۔ نادر کو میں نے اچھی طرح دیکھا تھا، اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ خطرے مول لینے کی ہمت رکھتا ہے، اور جسم ایسا تھا کہ مقتول کی لاش اٹھا کر درخت پر چڑھ سکتا تھا۔ مقتول دبلا پتلا تھا۔ میں تھانے گیا تو میری ایک مخبر عورت آئی ہوئی تھی۔ یہ ادھیڑ عمر عورت تھی، بدکار نہیں تھی۔ اس کا خاوند مر گیا تھا۔ گھروں میں محنت مزدوری کر کے بچوں کو نہ صرف روٹی کھلاتی تھی بلکہ انہیں تعلیم بھی دلوا رہی تھی۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ شریف عورت ہے اور مدد کی حقدار۔ میں نے اس کی یہ مدد کی کہ مخبری کی ڈیوٹی دے دی، اور خاص طور پر ہدایت دی کہ جھوٹ نہ بولے اور کسی کو دھوکہ نہ دے۔ گھروں میں تو وہ جاتی ہی تھی، اس کی زبان میٹھی تھی۔ اس نے پہلے پہل مجھے 2 رپورٹیں دیں جو بالکل صحیح تھی۔ میں اسے خاصی اجرت دلا دیتا تھا۔ اس نے مجھے مقتول کی بیوی اور نادر کے تعلقات کے متعلق وہی باتیں بتائیں جو مقتول کے والدین بتا چکے تھے۔ اس لڑکی اور نادر کی شادی سے پہلے کے تعلقات تھے جو ابھی تک قائم تھے۔ یہ مخبر یہ اطلاع بھی لائی کہ مقتول اور اس کی بیوی میں ان بن ہو گیا تھا۔ طلاق کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن لڑکی طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ مقتول کے متعلق اس نے بتایا کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، وہ نیک اور ملنسار تھا۔ زیادہ تر رجحان مذہب کی طرف تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بیوی نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ داڑھی منڈوا دو، مجھے بہت بری لگتی ہے۔ مقتول کی بیوی کی سہیلیوں سے یہ مخبر عورت یہ سن کر آئی کہ وہ ان کے پاس بیٹھ کر خاوند کا مذاق اڑایا کرتی تھی، بلکہ وہ اس قدر منہ پھٹ ہے کہ اپنی سہیلیوں سے کہا کرتی تھی شادی کسی سے، یاری کسی سے۔ میں ان دونوں کو کسی جواز کے بغیر حراست میں نہیں لے سکتا تھا۔ یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ دونوں کہیں بھاگ نہ جائیں۔ میں نے ASI عثمان سے کہہ کر ان کے گرد جاسوسوں کا حصار کھڑا کر دیا۔ عثمان نے کھروں کا مولڈ بنانے کا انتظام کر دیا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور مقتول کے گھر جا دھمکا۔ وہاں تالا لگا ہوا تھا کیونکہ گھر کا آدمی مر چکا تھا۔ لاش لواحقین کے حوالے کر دی گئی تھی۔ مقتول کی بیوی سسرال میں تھی۔ میں نے اسے بلوا لیا، تالا کھلوا کر اسے اندر لے گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ میں نے سب سے پہلے اس کے دانت دیکھے اور یہ یقین ہو گیا کہ مقتول کے بازو پر اسی کے دانتوں کے نشان ہیں۔
اس کے دائیں طرف کے ایک دانت پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا۔ آج کل سونے کے دانتوں کا فیشن نہیں ہے۔ پاکستان بننے سے 2-4 سال پہلے تک بعض مرد اور عورتیں سامنے کے ایک دانت پر خالص سونے کا خول چڑھا لیا کرتی تھیں۔ بعض شوقین مزاج عورتیں سامنے کے 2 دانتوں میں دیا سلائی جتنے چوڑے سوراخ کروا کے ان سوراخوں میں سونے کے کیل ڈلوا لیا کرتی تھیں۔ امیر لوگ دانت ٹوٹ جائے تو اس کی جگہ خالص سونے کا دانت لگوا لیا کرتے تھے۔ فیشن کے کچھ شیدائی ایسے بھی تھے جو سامنے کا ایک اچھا بھلا دانت نکلوا کر اس کی جگہ سونے کا دانت لگوا لیا کرتے تھے۔ سونے کا دانت یا سونے کا خول دانت کی طرح نیچے سے اتنا تیز نہیں ہوتا تھا کہ قدرتی دانتوں کی طرح کاٹ سکتا۔ خول تو نیچے سے کچھ موٹا ہی ہوتا تھا۔ ایسے دانت کھانے کے نہیں بلکہ دکھانے کے ہوتے تھے۔ مقتول کی بیوی بھی انہی شوقینوں میں سے تھی۔ اس کے اس دانت پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا جس نے مقتول کے بازو کے زخم میں خلا پیدا کر دیا تھا۔ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس نے چوڑیاں وہی پہن رکھی تھی جن کے ٹکڑے میرے پاس محفوظ تھے۔ ان کا ایک ٹکڑا مقتول کی مٹھی سے برآمد ہوا تھا۔ میں اسے اندر کمرے میں لے گیا اور اسے کہا کہ اس کے پاس جوتیوں کے جتنے جوڑے ہیں وہ میرے سامنے رکھ دے۔ اتنے میں اس کا باپ، ماں اور دیگر رشتہ دار اندر آ گئے۔ میں نے سب کو باہر نکال دیا۔ ان کی گھبراہٹ قدرتی امر تھا۔ لڑکی بھی ڈری ہوئی تھی۔ اب میں اس کے ساتھ ہمدردی کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جوتیوں کے 4 جوڑے آگے رکھ دیے۔ میں نے یہ جوڑے کانسٹیبل کے حوالے کر دیے۔ رات کو جو تم نے کپڑے پہنے تھے وہ دکھاؤ۔ اس نے پہنے ہوئے کپڑے دکھا کر کہا یہی پہنے تھے۔ میں نے ان کپڑوں کو غور سے دیکھا، کہیں بھی مٹی کا یا گھاس کا یا خون کا نشان نہیں تھا۔ میں نے اس کے گھر کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ ہر ایک ٹرنک اور سوٹ کیس کھول کر تمام چیزیں باہر نکال لیں۔ ایک سوٹ کیس مقفل تھا، اس کا تالا کھلوا کر ہر چیز باہر نکالی۔ اس میں ریشمی کپڑے اور زیورات تھے۔ سب سے نیچے اخبار کا کاغذ بچھا ہوا تھا۔ یہ ہٹا کر دیکھا تو اس کے نیچے سے ایک ریشمی رومال برآمد ہوا جو عطر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس میں کاغذات لپٹے ہوئے تھے۔ رومال کی تہیں کھولی تو 3 نہایت خوبصورت عید کارڈ نکلے جو نادر نے اس کے نام لکھے ہوئے تھے۔ نادر نے میری جان سے زیادہ عزیز لکھا تھا۔ ایک دوہرے عید کارڈ میں سے پوسٹ کارڈ سائز کا ایک فوٹو نکلا۔ یہ نادر اور اس لڑکی کا اکٹھا فوٹو تھا۔ دونوں کے بازو ایک دوسرے کے گلے میں تھے اور ان کے گال ملے ہوئے تھے۔ میں نے عید کارڈ اور فوٹو رومال میں لپیٹ کر رومال جیب میں ڈالا اور لڑکی سے کہا کہ وہ کپڑے اور زیورات سوٹ کیس میں رکھ کر تالا لگا دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے کہا کہ یہ سوٹ کیس اپنے باپ کو دے دو۔ وہ ذرا جھجکی، اس کی تو زبان ہی بند ہو گئی تھی۔ یہیں نہ پڑا رہنے دوں؟ اس نے خوف زدہ آواز میں پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، چوری کا ڈر ہے، میں تمہیں تھانے لے جا رہا ہوں۔ تھانے؟ اس نے ایسے کہا جیسے ہلکی سی چیخ ماری ہو، اور اس نے لپک کر میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے آنسو پھوٹ آئے۔ گڑ گڑا کر کہنے لگی، آپ کو اپنے اللہ کا واسطہ ہے مجھے تھانے نہ لے جائیں۔ آپ مجھے کیوں تھانے لے جائیں گے؟ میں مجبور ہوں، میں نے جواب دیا۔ میری ڈیوٹی ہی ایسی ہے۔ تمہارے خاوند نے خودکشی کی ہے، مجھے اس سلسلے میں بہت سی باتیں معلوم کرنی ہیں۔ جی ہاں، اس نے کہا، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ اسے کسی نے قتل تو نہیں کیا؟ اگر کسی نے اسے قتل کیا ہے تو مجھے کیا معلوم؟ میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ رات کو جو تم نے کپڑے پہن رکھے تھے وہ دکھا دو۔ اس نے ہر ملزم کی طرح خدا، رسول اور قرآن کی قسمیں کھا کر کہا کہ اس نے رات کو یہی کپڑے پہنے تھے جو اس نے اب پہن رکھے ہیں۔ میں نے اس کے گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر کچھ نہ ملا۔ آخر اس کے باپ کو اندر بلایا اور اسے بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کا گھر سنبھال لیں۔ میں اسے تفتیش کے لیے تھانے لے جا رہا ہوں۔ بیچارہ باپ تو غش کھانے لگا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا۔ میں اسے گرفتار نہیں کر رہا، تفتیش کے لیے لے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اس کے خاوند نے خودکشی کی ہے جس کی کاغذی کارروائی کے لیے اس کے بیان قلم بند کروں گا۔ اس سے لڑکی بھی مطمئن ہو گئی۔ میں نے لڑکی کو ساتھ لیا اور تھانے میں لے گیا۔ میں تھانے دار تھا مگر انسان بھی تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ لوگ اس لڑکی اور اس کے خاندان کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ میرا اصول تو یہ تھا کہ میں مسلمان عورت کو تھانے سے بچایا کرتا تھا اور پوچھ گچھ رات کے وقت وردی اتار کر اس کے گھر جا کر کیا کرتا تھا۔ لیکن اس لڑکی کے ساتھ میں کوئی رعایت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نیک اور زاہد خاوند کو اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اس بے رحمی سے مروا دیا تھا۔
पुलिस इंस्पेक्टर अमूमन यूं करते हैं कि तमाम मुश्तबा अफराद को एक ही बार थाने में बुलाकर बिठा लेते हैं। मेरा तरीक़ाकार मुख्तलिफ था। मैं बाज़ मुश्तबा अफराद को दानिस्ता नज़रअंदाज करके उनके पीछे अपने जासूस और मुखबिर छोड़ देता था। उसके एक दो साथियों को पकड़ लेता और मेरे जासूस उसका रद्द अमल और सरगर्मियाँ देखते रहते थे, जिसे मैं आज़ाद रखता था। उस लड़की के साथ मुझे नादिर के घर की तलाशी लेकर उसे भी थाने में बिठा लेना चाहिए था, लेकिन मैंने बज़ाहिर उसकी तरफ तवज्जो ना दी। उस पर तवज्जो मरकूज़ रखने का काम दो जासूसों के सपुर्द था। लड़की को थाने ले जाकर मैं तफ्तीश के कमरे में ले गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अंदर एक चारपाई रखी थी और दो कुर्सियाँ। उसे चारपाई पर बिठाकर मैं कुर्सी पर बैठ गया। मैंने हेर फेर करने के बजाय उस पर सीधा हमला किया। तुम्हारे खाविन ने खुदकुशी नहीं की, मैंने कहा। उसे कत्ल किया गया है। कत्ल किया गया है? उसने बिदक कर कहा। किसने? तुमने और नादिर ने। अल्लाह अल्लाह की कसम, उसकी ज़बान हकला गई। ना कसमें खाओ, मैंने कहा। खुदा को नाराज़ ना करो, उसकी ज़ाते बारी से गुनाहों की बख्शिश मांगो। हो सकता है ज़ाते बारी मेरे दिल में रहम डाल दे और मैं तुम्हें सज़ा से साफ बचा लूँ। अगर सारी बात खुद बता दोगी तो फ़ायदे में रहोगी, और अगर बात मेरे मुंह से कहलवाओगी तो इस कच्ची उम्र में जेल जाओगी और उस वक्त निकलोगी जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो चुके होंगे। तुम्हारी ये खूबसूरती जो तुम्हारे खाविन के कत्ल का बाइस बनी है, जेल खाने में दाखिल होते ही गंदगी में बदल जाएगी। वो रोने लगी, थर थर कांपने लगी। मुझे एक तो ये देखना था कि मकतूल के बाजू पर उसी के दांतों के जख्म थे, और दूसरे ये कि मकतूल का चाकू उस लड़की को लगा था या नादिर को। मैंने अपना दायां बाजू लड़की के आगे करके उस जगह उंगली रखी जहां मकतूल के बाजू में दांत उतरे थे। लड़की से कहा कि यहाँ मुझे दांतों से काटो। वो समझी मैं मजाक के मूड में आ गया हूँ। उसने अजीब सी मुस्कुराहट से मेरे बाजू पर होंठ रख दिए और बाजू चूम कर कहा, काटूं क्यों? आप मुझे कुतिया समझते हैं? मैं जो कहता हूँ वो करो, यहाँ काटो। उसने हैरान सा होकर मेरे बाजू का पट्टा मुंह में ले लिया, लेकिन ऊपर के सिर्फ 3 दांत गोश्त पर रखे। मैंने उसका पूरा मुंह खोलकर बाजू का पट्टा इस तरह उसके मुंह में फिट कर दिया कि उसके ऊपर और नीचे के 7 दांत गोश्त पर आ गए। जोर से काटो, मैंने कहा। उसने थोड़ा सा जोर लगाया। मैंने तहकमाना गरज से कहा, पूरे जोर से काटो। उसने दांत और दबाए, और जोर से, मैंने कहा। उसने अब के इतनी जोर से दांत दबाए कि दर्द से मेरी आंखें बंद हो गईं। मेरे कहे बगैर उसने मुंह मेरे बाजू से हटा लिया। मैंने देखा कि तमाम दांत खाल में उतर गए थे, खून नहीं निकला था। सोने के खौल वाले दांत का निशान मामूली था। मैंने जेब से वो बारीक कागज निकाला जिस पर मकतूल के बाजू के जख्म का स्केच बनाया था। ये स्केच अपने बाजू पर दांतों के निशान पर रखा। बाल बराबर फर्क था। मैंने उसी कागज की खाली जगह निशानों पर रखी। कागज इतना बारीक था कि उसमें से दूसरी तरफ भी नजर आ जाता था। मैंने बाएं हाथ से कलम से निशानों पर लकीरें डालीं। यह काम निहायत बारीक था। इस स्केच को दूसरे से स्केच पर रख कर देखा। या तो मैं स्केच सही नहीं बना सका था या वाकई दोनों में फर्क था। मुझे एक बाल जितना फर्क नजर आया, अलबत्ता खला वही था। मैंने लड़की का मुंह खुलवा कर उसके दांत देखे। उसके सोने के खोल वाला दांत कुदरती दांतों से जरा ऊंचा था। वो इस तरह हैरानगी से आंखें फाड़े मुझे देख रही थी जैसे मेरा दिमाग ठिकाने नहीं था। मैंने अब ये देखने के लिए कि उसके जिस्म पर चाकू का जख्म है या नहीं, उसे कहा, कपड़े उतार दो। कमरा बंद था। हम दोनों के सिवा अंदर और कोई नहीं था। उसने बिला झिझक शलवार उतार कर चारपाई पर फेंक दी और अजीब सी मुस्कुराहट से मुझे देखने लगी। मुझ पर उस वक्त कोई और ही जनून तारी था। कमीज भी उतार दो, मैंने कहा। उसने कमीज भी उतार दी और दोस्ताना सी बेहयाई से बोली, पहले वादा करें कि मुझे छोड़ देंगे। और वो चारपाई पर लेट गई। मुझे यूं धक्का लगा जैसे किसी ने बिजली के नंगे तार मेरे जिस्म के साथ लगा दिए हों। मैं किसी और खप्त में गुम था और वो कुछ और समझ बैठी थी। उसने मुझे पुलिस इंस्पेक्टर से हवसकार मर्द बना दिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी खूबसूरत और ऐसी जवान लड़की मेरे काबू में है जो मेरे इशारे पर नाच रही है। मैं आज भी खुदाए जुल जलाल का शुक्र सजदा रेज होकर अदा करता हूँ कि उसकी ज़ाते अक़दस ने मुझ पर शैतान का गलबा करने के बजाय मेरे अंदर गुस्से की आग भड़का दी। मैं आखिर इंसान था और मर्द था। अगर मैं 1-2 सेकंड सोच में पड़ जाता तो शैतान मुझे दबोच लेता। थानेदारों का दीन और ईमान हर वक्त बारीक सी तार पर चलता रहता है।
تھانے داروں کو اکثر دولت اور عورت اس تار سے لڑکا کر اوندھے منہ گراتی ہیں، قاتل اور ڈاکو بخشے جاتے ہیں، قانون کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ میری رائے تو یہ ہے کہ تفتیش کتنی ہی پیچیدہ اور دشوار کیوں نہ ہو، تھانے دار ہارنا نہیں چاہیے تو نہیں ہارتا۔ اس کی سب سے بڑی مشکل دولت اور عورت ہوتی ہے۔ معلوم نہیں وہ کون سی قوت تھی جو میرے سینے میں بم کی طرح پھٹی اور مجھ سے گرج کی طرح کہلوایا، کھڑی ہو جاؤ۔ وہ گھبرا کر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے اس کے گرد گھوم کر اسے ہر طرف سے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، فوراً کپڑے پہن لو۔